بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 8 اپریل بروز ہفتہ ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ صدر پاکستان نے اپنا اختیار استعمال کرتے ہوئے سپریم کورٹ آف پاکستان اور چیف جسٹس کے اختیارات کے خلاف جو قانون سازی کی گئی تھی اس کو مسترد کرنے کی رولنگ جاری کر دی، باقاعدہ ریزننگ دی ہے صدر پاکستان نے۔ صدر پاکستان نے اپنا آئینی فرض نبھایا ہے، چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کو اور سپریم کورٹ آف پاکستان کو یہ دکھایا ہے کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں، ہم آئین کے ساتھ اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور یہ جو حکومت ہے یہ حکومت کہاں پہ کھڑی ہے۔ اب اس پر چونکہ دوبارہ سے اجلاس ہوگا پارلیمنٹ کا، دوبارہ سے صدر پاکستان کو معاملہ بھیجا جائے گا، ایک خاص ٹائم ہوگا، اس ٹائم کے بعد جو بل ہے وہ منظور سمجھا جائے گا، تو یہ معاملہ اب آگے چلا گیا ہے۔ یہ جو دھمکیاں دے رہے تھے، کابینہ سے منظوری کروا کے صدر پاکستان پر دباؤ ڈالا جا رہا تھا کہ آپ سپریم کورٹ ایکٹ کو ہر صورت میں جلد از جلد آپ منظور کریں تاکہ ہم اس بنیاد پر پھر اپیلیں دائر کریں یا ہم اس معاملے کو لٹکا سکیں۔ صدر پاکستان نے اس سپریم کورٹ ایکٹ کو رولنگ جاری کرتے ہوئے مسترد کر دیا۔ 2 صفحات کی سننے والی رولنگ ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ساتھ ہم بات کریں گے صدر پاکستان کے اختیارات کم کرنے کے لیے الیکشن ایکٹ میں قانون سازی کے حوالے سے جو امپورٹڈ حکومت ہے ان کی جانب سے تیاری کی جا رہی ہے الیکشن کمیشن کے ساتھ مل کر، اور اس سے ہونا کچھ نہیں ہے، لیکن پھر بھی یہ کسی حد تک بھی جائیں گے۔ ان کا تو بس چلے تو یہ قانون سازی کر کے کرپشن کو بھی یہ جو جرم نہیں بلکہ ایک نیکی کنسیڈر کروا دیں اور اس کو ڈکلیئر کر دیں کہ یہ بہت اچھا کام ہے، بھلائی کا کام ہے کرپشن کرنا، اور ساتھ تا حیات یہ اور ان کی جو نسلیں ہیں ان کو اقتدار میں رہنے کے لیے بادشاہوں کی طرح قانون سازی کروا دیں۔ ان کا بس چلے تو یہ تو اس طرح قانون سازی کریں گے، اور ان کی اس قانون سازی کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں ہمارے ملک میں کیا کچھ ہوتا ہے اور کس طریقے سے ہماری جو عدالتیں ہیں وہ اپنے حساب سے فیصلے دیتی ہیں۔ یہ میں آپ کے سامنے ایک کیس لا ہے PLD 2023 سپریم کورٹ آف پاکستان، اور پیج نمبر ہے 207۔ یہ 2023 کی ججمنٹ ہے سپریم کورٹ کی 3 رکنی بینچ کی، منصور علی شاہ صاحب کی سربراہی میں جسٹس جمال مندوخیل صاحب اور جسٹس شاہد وحید صاحب۔ میں نے زور اس وجہ سے دیا ہے کہ جسٹس منصور اور جسٹس جمال اس بینچ کا حصہ ہیں اور اس ججمنٹ کے آتھر منصور علی شاہ صاحب ہیں۔ انہوں نے یہ لکھا ہے کہ اگر کوئی معاملہ ہائی کورٹ میں جائے اور ہائی کورٹ میں کچھ اس طرح کا معاملہ ہو کہ کوئی، چونکہ جب انہوں نے اختلافی نوٹ لکھا تھا وہ بھلے اطہر من اللہ صاحب کا اختلافی نوٹ ہو، اطہر من اللہ صاحب کا اختلافی نوٹ تو ایسا ہے کہ 27/2/2023 کا اختلافی نوٹ ہے، اور اس میں جو منظوری دی گئی ہے وہ 1 مارچ 2023 کے اس اختلافی نوٹ کی ہے۔ تو یہ تو اپنی نوعیت کا انوکھا ہی ایک اختلافی نوٹ تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت بری طرح یہ سارا معاملہ ایکسپوز ہوا ہے۔ لیکن یہ وہ 2 ججز تھے جو یہ بار بار فرما رہے تھے کہ چونکہ جو ریٹ تھی وہ تو ڈیسائیڈ ہو گئی تھی، ریٹ ڈیسائیڈ ہو گئی تھی، لاہور ہائی کورٹ میں سنگل بینچ نے فیصلہ کر دیا تھا۔ اب تھا آگے انٹرا کورٹ اپیلیں پینڈنگ تھیں، جس بنیاد پر انہوں نے کہا تھا کہ جب انٹرا کورٹ اپیلیں پینڈنگ ہوں تو آپ سپریم کورٹ نہیں آ سکتے، یا سپریم کورٹ کو ڈائریکٹ ان معاملات کو نہیں دیکھنا چاہیے۔ یہ کیس تھا نا، منصور علی شاہ صاحب اور جو آنریبل باقی ججز ہیں ان کا یہی کیس تھا، اور وہ اسی بنیاد پر اختلافی نوٹ دے رہے تھے اور 4-3 کا جو بیانیہ بنایا جا رہا تھا۔ اب 2023 کی ججمنٹ ہے، 2023 کی ججمنٹ میں یہی جج صاحب آتھر ہیں اس ججمنٹ کے، اور اس میں مندوخیل صاحب بھی سائن کرنے والے ہیں۔ یہ فیڈرل بورڈ آف ریونیو ورسز میسرز ہب پاز کمپنی لمیٹڈ، یہ اس کیس کا ٹائٹل ہے، اور اس میں کانسٹیٹیوشن آف پاکستان آرٹیکل 184(3) کا حوالہ دیا گیا ہے۔ Petitions for leave to appeal filed before the Supreme Court without exhausting the available remedy of filing an intra-court appeal and under Section 3 of the Law Reforms Ordinance 1972 before the High Court، کہ جی سپریم کورٹ آنے سے پہلے جو انٹرا کورٹ اپیل کی ریمیڈی ہائی کورٹ میں ہے وہ اویل کیے بغیر، ICA ہائی کورٹ میں دائر کیے بغیر ڈائریکٹ سپریم کورٹ میں آ کے درخواست دینا، کیا یہ مینٹنیبل ہے یا نہیں ہے۔ یہ کوشچن آف لا تھا اس ججمنٹ میں کہ انٹرا کورٹ اپیل ریٹ ہوئی، ریٹ خارج ہو گئی، انٹرا کورٹ اپیل دائر کی جا سکتی تھی ہائی کورٹ میں، انٹرا کورٹ اپیل دائر نہیں کی گئی، انٹرا کورٹ اپیل کی ریمیڈی کو چھوڑ کے ڈائریکٹ سپریم کورٹ آف پاکستان میں آ گئے 184(3) میں۔ تو کیا یہ ریمیڈی موجود ہے یا نہیں ہے؟ کیا اس طرح سپریم کورٹ ڈائریکٹ بغیر یہ دیکھے کہ ہائی کورٹ کے پاس ابھی جورسڈکشن موجود تھی اور سپریم کورٹ انٹرٹین کرے گی یا نہیں کرے گی، اس پر جو ہے وہ یہ ججمنٹ ہے۔ انہوں نے کہا ویئر دا رائٹ ٹو فائل این ICA before the High Court under Section 3 of the Ordinance exists, then a petition before the Supreme Court without exhausting the said remedy
اینڈ دیئر بائی سرکمسٹانسز دی فورم بلو از آرڈینری ناٹ مینٹنیبل، کہ عام طور پر وہ مینٹنیبل نہیں ہے. لیکن آگے کہا گیا کہ ریکوائرمنٹ آف فائلنگ این آئی سی اے از اے رول آف practice for regulating the procedure of the court and does not oust or abridge the constitutional jurisdiction of the Supreme Court. کہ جی آپ انٹر کورٹ اپیل دائر کریں تو انٹر کورٹ اپیل دائر کرنا ہائی کورٹ میں ٹھیک ہے، یہ ایک ریمیڈی موجود ہے، لیکن اس انٹر کورٹ اپیل سے جو سپریم کورٹ کی کانسٹیٹیوشنل جورسڈکشن ہے آپ اس کو ختم نہیں کر سکتے یا اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا. اندازہ لگائیں، کانسٹیٹیوشنل جورسڈکشن کی بات ہو رہی ہے. دوبارہ میں آپ کو بتاتا ہوں، ریکوائرمنٹ آف فائلنگ این آئی سی ایز اے رول آف پریکٹس فار ریگولیٹنگ دی جورسڈکشن آف دی پروسیجر آف دی کورٹ اینڈ ڈز ناٹ آؤسٹ، کہ وہ آؤسٹ کہتے ہیں جیسے ہم کہتے ہیں آؤسٹڈ کلاس. آؤسٹڈ کلاس وہ ہوتی ہے کہ آپ جیسے 68 اور 69 ہے کہ آپ ان کو کسی عدالت میں چیلنج نہیں کر سکتے. وہ کلاس جو ہم جیسے نواز شریف کے لیے آؤسٹڈ وزیر اعظم کا کہ جس کو نکالا گیا، تو وہ سپریم کورٹ کہہ رہی ہے 3 رکنی بینچ کہ آپ جو سپریم کورٹ کی کانسٹیٹیوشنل دائر اختیار ہے آپ اس کو نکال نہیں سکتے اس بنیاد پر کہ ہائی کورٹ کے پاس جورسڈکشن تھی. Such petitions, however, have been entertained by the Supreme Court only when certain exceptional circumstances exist. جب ایکسیپشنل سرکمسٹانسز ایگزسٹ کرتے ہوں تو تب سپریم کورٹ انٹرٹین کر سکتی ہے ڈائریکٹ ایسی درخواست. اندازہ لگائیں کہ سپریم کورٹ ایسی درخواست خود اس کے اوپر سماعت کر سکتی ہے جب اس طرح کا کوئی معاملہ ہو. اور such petitions, however, have been entertained by the Supreme Court only when certain exceptional circumstances exist, such as where the matter involves important question of law of great public importance have far reaching consequences, questions of law as to the interpretation of the constitution and validity of provincial statutes and substantial questions of law involvement fundamental rights coupled with the objection with regards to mutability is taken to be behind. عدالت نے کہا، سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا کہ جہاں بہت اہم نوعیت کے معاملات ہوں، ایکسیپشنل سرکمسٹانسز ہوں، فنڈامنٹل رائٹس کی بات ہو، صوبوں کے اسٹیچوٹ کی بات ہو، تو تب آپ ہائی کورٹ کی جورسڈکشن کو چھوڑ کے آپ ڈائریکٹ سپریم کورٹ اس پر، اور آپ سپریم کورٹ کا دائر اختیار کو آپ کنٹرول یا یہ نہیں کہہ سکتے کہ سپریم کورٹ کا دائر اختیار نہیں بنتا تھا. یہ اسی 2023 میں انہی ججز کی ججمنٹ ہے. یہ 2023 ہے، یہ آپ دیکھ لیجیے گا، پی ایل ڈی 2023 سپریم کورٹ سیکشن پیج ہے 207. یہ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان کی اپنی ججمنٹ ہے اور سپریم کورٹ کیا فرما رہی ہے. وہی جج صاحب جو یہاں جب اپنا اختیار لکھتے ہیں تو ان کی جانب سے کیا کہا جاتا ہے اور کس طریقے سے وہ چیزوں کو دیکھتے ہیں. دوسری جانب الیکشن ایکٹ کے سیکشن 57 اور 58 میں جو ترمیم کے لیے مسودہ تیار کرنا شروع کر دیا ہے الیکشن کمیشن نے، اور وہ کابینہ کو بھیجے گی اور کابینہ اس کو پھر اپروو کروائے گی. الیکشن کمیشن ایکٹ میں ترمیم کا مجوزہ مسودہ وزارت پارلیمانی امور کے حوالہ کیا جائے گا. ترمیم الیکشن کمیشن کو مزید مضبوط بنانے کے لیے کی جائیں گی. ذرائع کے مطابق سیکشن 58 میں الیکشن شیڈول کے اجراء کا اختیار الیکشن کمیشن کو ہے. سیکشن 58 کے تحت الیکشن کمیشن کے کردار کو مزید واضح کیا جائے گا تاکہ کوئی ابہام نہ ہو، اور وہ مزید واضح کیا جائے گا، اس میں کہا جائے گا کہ وہ تاریخ میں توسیع بھی کر سکتے ہیں. یہی کیا جائے گا نا، اور کیا ہے، الیکشن شیڈول کا تو تھا اختیار لیکن تاریخ میں توسیع کا اختیار نہیں تھا، وہ دینے جا رہے ہیں اس 58 میں. اور جو سیکشن 57 میں صدر پاکستان کے پاس تاریخ دینے کا اختیار تھا اس کو ختم کرنے جا رہے ہیں. یہ قانون سازی کرنے جا رہے ہیں، اور یہ اس حد تک چلے گئے ہیں کہ یہ پتہ نہیں کیا کیا قانون سازیاں کریں گے اور کیا کیا گل کھلائیں گے. صدر پاکستان کی جانب سے رولنگ جاری کی گئی ہے. صدر پاکستان نے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل 2023 آئین کے آرٹیکل 75 کے تحت اس سے متصادم ہوتے ہوئے نظر ثانی کے لیے دوبارہ پارلیمنٹ کو واپس بھجوا دیا ہے. اس میں جو بل قانونی طور پر کہا گیا کہ بادی نظر میں یہ بل پارلیمنٹ کے اختیار سے باہر ہے. یہ صدر پاکستان کی رولنگ ہے کہ یہ بادی نظر میں یہ بل پارلیمنٹ کے اختیار سے باہر ہے. بل قانونی طور پر مصنوعی اور ناکافی کلریبل لیجسلیشن ہونے پر عدالت میں چیلنج کیا جا سکتا ہے. میرے خیال میں اس بل کی درستگی کے بارے میں جانچ پڑتال پوری کرنے اور دوبارہ غور کرنے کے لیے واپس کرنا مناسب ہے. صدر مملکت نے کہا کہ آئین سپریم کورٹ کو اپیلٹ، ایڈوائزری، ریویو اور اوریجنل اختیار سماعت سے نوازتا ہے. مجوزہ بل آرٹیکل 184(3) عدالت کے ابتدائی اختیار سماعت سے متعلق ہے. مجوزہ بل کا مقصد ابتدائی اختیار سماعت استعمال کرنے اور اپیل کرنے کا طریقہ فراہم کرتا ہے. یہ خیال قابل تعریف ہو سکتا ہے، مگر کیا اس مقصد کو آئین کی دفعات میں ترمیم کیے بغیر حاصل کیا جا سکتا ہے؟ پہلا سوال.
دوسری جانب صدر پاکستان نے کہا، ڈاکٹر عارف علوی نے، کہ تسلیم شدہ قانون تو یہ ہے کہ آئینی دفعات میں ایک عام قانون سازی کے ذریعے ترمیم نہیں کی جا سکتی۔ آپ کو یاد ہوگا، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سلمان اکرم راجہ صاحب، بابر اعوان صاحب، بیرسٹر علی ظفر صاحب، وہ پورا اسسٹ کر رہے ہیں صدر پاکستان کو اس رولنگ کے لیے، اور اتنی پیٹ اور اتنا ٹو دا پوائنٹ رولنگ دی ہے کہ جس کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے۔ ڈاکٹر عارف علوی نے کہا کہ تسلیم شدہ قانون تو یہ ہے کہ آئینی دفعات میں، اگر آپ نے یہ پڑھنی ہو تو میں ٹویٹر پر میں نے یہ شیئر کی ہے 2 صفحات پر مشتمل جو یہ رولنگ ہے، اس کو ضرور پڑھیے گا۔ ڈاکٹر عارف علوی نے کہا کہ تسلیم شدہ قانون تو یہ ہے کہ آئینی دفعات میں ایک عام قانون سازی کے ذریعے ترمیم نہیں کی جا سکتی۔ آئین ایک اعلیٰ قانون ہے، قوانین کا باپ ہے۔ آئین کوئی عام قانون نہیں ہے، بلکہ بنیادی اصولوں، اعلیٰ قانون اور دیگر قوانین سے بالا قانون کا مجسمہ ہے۔ آرٹیکل 191 سپریم کورٹ کو عدالتی کارروائی اور طریقہ کار ریگولیٹ کرنے کے لیے قوانین بنانے کا اختیار دیتا ہے۔ صدر مملکت نے کہا کہ آئین کی ان دفعات کے تحت سپریم کورٹ رولز 1980 بنایا گیا، جن کی توثیق خود آئین نے کی۔ سپریم کورٹ رولز 1980 پر سال 1980 سے عمل درآمد کیا جا رہا ہے۔ جانچ شدہ قواعد میں چھیڑ چھاڑ عدالت کی اندرونی کارروائی، خود مختاری اور آزادی میں مداخلت کے مترادف ہو سکتی ہے۔ ریاست کے 3 ستونوں کے دائرہ اختیار، طاقت اور کردار کی وضاحت آئین نے پہلے ہی کر دی ہے۔ آرٹیکل 67 کے تحت پارلیمان کو آئین کے تابع رہتے ہوئے اپنے طریقہ کار اور کاروبار کو منظم کرنے کے لیے قواعد بنانے کا اختیار حاصل ہے۔ آرٹیکل 191 کے تحت آئین اور قانون کے تابع رہتے ہوئے سپریم کورٹ اپنی کارروائی اور طریقہ کار کو ریگولیٹ کرنے کی قواعد بنا سکتی ہے۔ آرٹیکل 67 اور آرٹیکل 191 ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں۔ آرٹیکل 67 اور آرٹیکل 191 قواعد بنانے میں دونوں کی خود مختاری کو تسلیم کرتے ہیں۔ آرٹیکل 67 پارلیمنٹ کی قانون جو رولز بنانے کی خود مختاری ہے پارلیمنٹ کی، اور آرٹیکل 191 سپریم کورٹ کی۔ آرٹیکل 67 اور 191 دونوں اداروں کو اختیار میں مداخلت کرنے سے منع کرتے ہیں۔ عدلیہ کی آزادی کو مکمل تحفظ دینے کے لیے آرٹیکل 191 کو دستور میں شامل کیا گیا۔ آرٹیکل 191 کے تحت سپریم کورٹ کو پارلیمنٹ کے قانون سازی کے اختیار سے باہر رکھا گیا ہے۔ پارلیمنٹ کا قانون سازی کے اختیار بھی آئین ہی سے اخذ شدہ ہے۔ آرٹیکل 70 وفاقی آرٹیکل جو 70 ہے وفاقی قانون سازی کی فہرست میں شامل کسی بھی معاملے پر بل پیش کرنے اور منظوری سے بل پیش کرنے اور منظوری سے متعلق ہے۔ صدر مملکت نے کہا کہ آرٹیکل 142(a) کے تحت پارلیمنٹ وفاقی قانون سازی کی فہرست میں کسی بھی معاملے پر قانون سازی کر سکتی ہے۔ 4 شیڈول کے تحت پارلیمنٹ کو سپریم کورٹ کے علاوہ تمام عدالتوں کے دائرہ اختیار اور اختیارات کے حوالے سے قانون سازی کا اختیار ہے، لیکن سپریم کورٹ کے بارے میں قانون سازی کا اختیار نہیں ہے۔ 4 شیڈول کے تحت سپریم کورٹ کو خاص طور پر پارلیمان کے قانون سازی کے اختیار سے خارج کیا گیا ہے۔ بل بنیادی طور پر پارلیمنٹ کے دائرہ اختیار سے باہر ہے۔ بل کے ان پہلوؤں پر مناسب غور کرنے کی ضرورت ہے، اس وجہ سے یہ واپس بھیجا جاتا ہے۔ ہر چیز، ہر جو سوال جو ہم آپ کو پچھلے ایک ہفتے میں بتا رہے تھے کہ کون کون سی انلیگیلٹی اور انکانسٹیٹیوشنلٹی دیکھنے کو ملی ہے، تو وہ بالکل ایسے ہی ہوا ہے کہ صدر پاکستان نے اس کے اوپر ایک ڈیٹیل رولنگ جاری کی ہے اور اس کو مسترد کرتے ہوئے واپس بھیج دیا ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔